بلند صلوات۔ جیسا کہ سامعین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو مجلس ہے یہ مجلس تحت اللفظ مرثیے کے حوالے سے کی گئی ہے۔ تو اصل میں یہ میرا بھی پہلا ہی ایکسپیرینس ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ جیسے انگلش کے بھی اور اردو کے بھی تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جائیں، تو اس میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اصل میں دیکھیں مدح اہل بیت اور مدح حضرت علی علیہ السلام کرنا جو ہے وہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بہت سے اشعار، بہت سے مختلف شعراء مختلف زمانے میں جو ہے وہ لکھتے گئے۔ میر انیس ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت آسان نہیں ہے، تھوڑی سی اردو بیسکلی اس زمانے میں جو سنی جاتی تھی، اور اب جو ہم اردو پڑھتے ہیں اس میں مطلب بہت زیادہ عنوان کے حوالے سے اور الفاظ کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو کوشش کی گئی ہے کہ وہ اشعار کو چنا جائے کہ جس میں جو ہے وہ تھوڑی سی آسان اور جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی زبان کو استعمال کیا گیا ہو۔ تو میں اپنے اس جو ہے وہ سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ محمد صلوات۔ اس سلسلے کا آغاز میں حضرت عباس سے سہارا لے کے اور شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر انیس صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی مدح آسان نہیں، اور اس کو جو اپنے الفاظ میں جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ کہ میں کیا ہوں میری طبع کیا ہے، میں کیا ہوں میری طبع ہے کیا، اے شہ شاہاں حسان و فرزدق ہے یہاں عاجز و حیراں، شرمندہ زمانے سے گئے دے بلو صحباں، قاصر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخن داں، کیا مدح کف خاک سے ہو، کیا مدح کف خاک سے ہو، نور خدا کی لکنت یہیں کرتی ہیں زبان فصحا کی۔ تو یہ تو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی زبانیں لکنت کر جاتی ہیں، تو ہم تو ایک عاجز سے لوگ ہیں۔ اس کلام کا آغاز بیسکلی جیسے منیر نے میسج میں لکھا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ایک میر انیس کا ایک کلام ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور مدح میں کچھ اشعار کہے ہیں جس میں ان کی جنگ کا آنا اور ان کی ولادت اور مختلف پیرائے جو ہے وہ شامل حال کیے گئے، لیکن کچھ شاعری کے جو ہے وہ تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس میں کچھ کیونکہ اور ایام بی بی سکینہ بھی چل رہے ہیں، تو بی بی سکینہ کے حوالے سے بھی میر انیس نے بہت کچھ کہا ہے، تو ان کو بھی میں نے ان الفاظ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا شروع ہم اس طرح سے کرتے ہیں، تھوڑا سا طویل ہوتا ہے یہ سلسلہ، تو اس کو ہم نے شروع مولا علی کی شان سے ہی کیا ہے، لیکن مولا علی کی شان بزبان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں میر انیس بیان فرماتے ہیں کہ بی بی زینب جو تیاریاں یعنی کہ ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ شب عاشور، تو بی بی زینب جب تیار کر رہی تھیں اپنے بچوں کو تو کس طرح کر رہی تھیں، جب دستے ید اللہ میں تیگے دو سرائی، مطلب یعنی کہ یہ بتا رہی ہیں کہ مولا علی کی شان بتا رہی ہیں اور مولا علی کی بہادری کے بارے میں۔ جب دستے ید اللہ میں تیگے دو سرائی، بس قبضہ قدرت میں یکا یک ظفر آئی، جھپٹے یہ ادھر فوج پہ نصرت ادھر آئی، بس آپ پھرے فتح کی پہلے خبر آئی، پڑھتے ہیں وہ جو کلمات جو مسلمان ہوئے دب کے، اب تک تو سر اٹھتے نہیں کفار عرب کے، خندق کی وگا عمر و سیاہ کار کی وہ دھوم، خندق کے بارے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ بتا رہی ہیں بچوں کو، تھراتا تھا تلوار سے جس کی عرب و روم،
رد کر کے جو حربوں کو بڑا خاصا ایک قیوم، جھپٹا اسد آہو پہ یہ سب کو ہوا معلوم۔ مولا علی کو شعر سے تشبیہ اور آہو کو جو ہے عمر تھے، آہو سے تشبیہ۔ ایک ضرب میں نہ گرز نہ مغفر تھا نہ سر تھا، خندق کے ادھر لاش سرے نحس ادھر تھا۔ جس وقت ظفر یاب ہوئے حیدر کرار، ایک ہاتھ میں سر عمروں کا اور ایک ہاتھ میں تلوار، فرمایا نبی نے یہ باعلان و بتکرار، افضل ہے دو عالم کی عبادت سے یہ ایک بار۔ سر فتح کا تھا پاؤں پہ خالق کے ولی کے، جبریل امی چومتے تھے ہاتھ علی کے۔ نانا نے تمہارے در خیبر کو جو توڑا، مانند سپر ہاتھ سے اس در کو نہ چھوڑا۔ ہر وار میں بچتا تھا نہ اسوار نہ گھوڑا، خالی ہوا جب قلعہ تو منہ جنگ سے موڑا۔ تھراتے تھے کفار تزلزل میں زمیں تھی، تھا زور یہ اور غذا نان جویں تھی۔ اسی پیرائے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت عباس علیہ السلام کے بیت کو شامل کرتا ہوں۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ عباس علی شیر نیستان نجف ہیں، تابندہ درے تاج سلیمان نجف ہیں، سروے چمن خضر بیابان نجف ہیں، آئینہ روئے مئے کنعان نجف ہیں۔ طفلی سے اسے عشق امام دو سرا تھا، شہ اس پہ فدا تھے وہ شہ دی پہ فدا تھا۔ ہم طلعت یوسف تھا وہ اولاد علی میں، تھی قوت خیبر شکنی شیر جری میں، ہمت نہ یہ جرت نہ یہ شوکت تھی کسی میں، تھا ایک جوان لشکر اللہ و نبی میں، مشہور ہے اس صاحب شمشیر کی طاقت، آنکھ اس سے ملائے نہ یہ تھی شیر کی طاقت۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ان کے خاندانی پس منظر اور اس کو خاندانی شجاعت کو تھوڑا سا وہ اس پہ روشنی ڈالی کہ اللہ نے دی عزت و توقیر ید اللہ، مشہور ہوئے وارث شمشیر ید اللہ، ہر بات میں رنگینی تقریر ید اللہ، صورت کا یہ انداز کے تصویر ید اللہ، روشن ہوا دل قدرت اللہ کو دیکھا، دیکھا شہ مرداں کو جو اس ماہ کو دیکھا۔ لشکر شکنو صفدر و زور آور و خوشرو، فرزند ید اللہ تو شبیر کا بازو، خلق حسنی غربت شہنشاہ خوشخو، ساری وہی ہمت وہی خصلت وہی خوبو، رخ ایک ایسا نہ ہوا کوئی نہ ہوئے گا جہاں میں، کیا کیا صفتیں جمع تھیں اس ایک جواں میں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ روب ایسا کہ شیروں کا جگر خوف سے تھرائے، زور ایسا کہ قوت اسد اللہ کی یاد آئے، حلم ایسا کہ تصویر حسن آنکھوں میں پھر جائے، حسن ایسا کہ یوسف بھی جسے دیکھ کے شرمائے، نظارہ خورشید گوارا تھا نظر کو، اس رخ پہ ٹھہرنے کا نہ یارا تھا نظر کو، خورشید منیر فلک نور ہیں عباس، مصباح شبستان سرے طور ہیں عباس، سکائے حرم خلق میں مشہور ہیں عباس، حیدر کی طرح صاحب مقدور ہیں عباس، لاکھوں ہو تو خوف اس کو دم رزم نہیں ہے، ایسا کوئی عالم میں اولو العزم نہیں ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔
خورشید منیر فلک نور ہیں عباس، مصباح شبستان سرے طور ہیں عباس، سکائے حرم خلق میں مشہور ہیں عباس، حیدر کی طرح صاحب مقدور ہیں عباس، لاکھوں ہوں تو خوف اس کو دم رزم نہیں ہے، ایسا کوئی عالم میں اولو العزم نہیں ہے۔ اب اس اسم مبارک کی فضیلت بیان کرتے ہیں میر انیس۔ کیا فیض ہے، کیا اس میں مبارک میں اثر ہے، ہنگام مرض تقویت قلب و جگر ہے، کیسی ہو مہم سخت ہو ایک آن میں سر ہے، اور بازو پہ جو باندھے تو سرے دست ظفر ہے، کام آتا ہے یہ نام مصیبت میں بلا میں، آفت میں سپر ہے تو سرو ہی ہے وغا میں۔ برائے خوشنودی ہے مولا عباس علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہ نے بخشی ہے عجب نام کو تاثیر، شیعوں کی پناہ اور عدو کے لیے شمشیر، وہ مشکل لا حل جو نہ حل ہو کسی تدبیر، یا حضرت عباس کہا پھر نہیں تاخیر، اعجاز و کرامت اسے کہیے تو بجا ہے، بے دست ہے اور مثل علی عقدہ کشا۔ حضرت عباس کے حروف کے بارے میں جو ہے وہ میر انیس نے کہا ہے کہ عین اس کا ہے وہ چشمہ کہ فیض اس سے ہوا عام، یہ علم کا آغاز ہے اور شرع کا انجام، باعث برکت اور الف اول اسلام، ہے سین سعادت پہ اسی نام کا انجام، یہ اس میں مقدس تو سعید ازلی ہے، اور پھر کہہ رہے کہ کیوں نہ ہو اعلیٰ نہ ہو کیوں کر کہ شریک اس کا علی ہے۔ سلطان سریر حشم و جاہ ہیں عباس، عالم کے شجاعوں کے شہنشاہ ہیں عباس، آئینہ تصویر ید اللہ ہیں عباس، شبیر تو خورشید ہیں اور ماہ ہیں عباس، اقبال و جلال ان کا زمانے پہ جلی ہے، وہ نور محمد تو یہ نور علی ہے۔ دنیا میں ہما نے یہ سعادت نہیں پائی، فردوس میں طوبیٰ نے یہ رفعت نہیں پائی، حمزہ نے یہ ہمت یہ شجاعت نہیں پائی، جعفر نے یہ توقیر یہ شوکت نہیں پائی، سکائے حرم ہیں خلف شاہ نجف ہیں، وہاں ایک بزرگی ہے تو یہاں لاکھ شرف ہیں، تھراتا ہے خورشید جلال و حشم ایسا، لاکھوں سے بھی ہٹتا نہیں ثابت قدم ایسا، نازب رے صف جنگاہ اور والد ماجد جو پوچھو اسد اللہ، فخر ان کو غلامی کا حسین ابن علی کی۔ اب ان کے فخر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فخر ان کو غلامی کا حسین ابن علی کی، مادر کو کنیزی کا شرف بنت نبی کی۔ نعرہ حیدری، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ اب بی بی ام البنین کے بارے میں کچھ الفاظ لکھیں، اور ان کے اصل میں میر انیس کا خاصہ یہ تھا کہ وہ احساسات کی ترجمانی کرتے تھے بہت زیادہ، یعنی کہ کس طرح کا احساس تھا کیا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپ جا کے اس چیز کو لکھتے تھے۔ تو انہوں نے ان کی حضرت عباس کی ولادت کے وقت جو احوال تھا وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعویٰ کنیزی تھا اسے بنت نبی کی، تھا انس بہت آل رسول عربی سے، مطلب تھا نہ اتنی اسے حاجت راحت طلبی سے،
آگاہ تھی شبیر کی عالی نسبی سے، ہے مصروف وہ فضا سے بھی خدمت میں سوا تھیں، 100 جان سے فرزندوں پہ زہرا کے فدا تھے۔ حیدر سے کبھی پوچھتی تھیں یا شہ صفدر، دونوں میں بہت چاہتے تھے کس کو پیمبر، اس بی بی سے فرماتے تھے یہ فاتح خیبر، الفت تھی محمد کو نواسوں سے برابر، یہ دونوں دل و جان رسول دو سرا تھے، صدقے کبھی اس پر تھے کبھی اس پر فدا تھے۔ جب مصحف ناطق مولا علی جب مصحف ناطق سے سنی اس نے یہ تقریر کی حق سے مناجات کے، اے مالک تقدیر گر دے تو مجھے ایک پسر صاحب توقیر، میں اس کو خوشی ہو کے کروں فدیہ شبیر، ممتاز غلاموں میں جو غلفام ہو میرا، زہرا کی کنیزوں میں بڑا نام۔ برائے خوشنودی بی بی ام البنین بلندتر صلوات۔ شبیر کا تھا نام مناجات میں شامل، کس طرح نہ مقبول کرے خالق عادل، جلد اس کو ثمر نخل دعا کا ہوا حاصل، اللہ نے بخشا پسر نیک شمائل، دکھلائی جو تصویر پسر بخت رسا نے، عباس علی نام رکھا شیر خدا نے۔ اس کے فوراً بعد بی بی نے حضرت عباس کو مولا حسین کی گود میں دیا۔ شبیر کو عباس کی مادر نے بلایا اور گود میں فرزند کو دے کر یہ سنایا، لو واری فدا وفادار غلام آپ نے پایا، نالین اٹھائے گا تمہاری میرا جایا، آقا ہو شہنشاہ ہو سردار ہو اس کے، مالک ہو تم ہی اور تم ہی مختار ہو اس کے۔ اب مولا حسین فرماتے ہیں کہ چھاتی سے لگا کر اسے بولے شہ خوشخو، یہ تقویت روح ہے اور قوت بازو، اس گل سے وفاداری کی آتی ہے مجھے بو، کتنا میرے بابا سے مشابہ ہے یہ گل رو، یہ شیر مددگار یہ شبیر کرے گا، اللہ اسے صاحب توقیر کرے گا۔ اب حضرت عباس کا سن تھوڑا بڑا ہوا، 7 برس کے ہوئے تو کیا ہوا کہ جب 7 برس کا ہوا وہ گیسوں والا، ماں نے کہا تم نے میری جاں ہوش سنبھالا، مانی تھی یہ نظر اور تھا اسی واسطے پالا، اب تم کو کروں گی میں نثار شہ والا، حق الفت زہرا کا ادا کرتی ہوں بیٹا، جو عہد کیا اس کو وفا کرتی ہوں بیٹا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ خوش ہو کے یہ کی حضرت عباس نے تقریر، یہ عین تمنا ہے کہ میں ہوں فدیہ شبیر، حاضر ہوں کروں جلد فدا ہونے کی تدبیر، اور لازم نہیں اماں عمل خیر میں تاخیر، گو عمر میں چھوٹا ہے گل اندام تمہارا، پر خلق میں ہوئے گا بڑا نام تمہارا۔ مادر کو یہ فرزند کی تقریر خوش آئی، لے لے کے بلائیں اسے پوشاک پہنائی، پکڑے ہوئے ہاتھ آگے ید اللہ کے لائی، کی عرض کے لونڈی نے جو دولت ہے یہ پائی، تھا دین ادا کرنے کا اس کے میرے سر پر، آپ اس کو فدا کیجئے زہرا کے پسر پر۔ کچھ سوچ کے فرزند سے حیدر نے یہ پوچھا، شبیر پہ ماں تجھ کو فدا کرتی ہے بیٹا، عباس بتا دے مجھے مرضی ہے تیری کیا؟ وہ اہل وفا جوڑ کے ہاتھوں کو یہ بولا، میں عاشق فرزند رسول دو سرا ہوں، 100 بار جو زندہ ہوں تو 100 بار فدا۔ رو کر اسد اللہ نے دیکھا سوئے شبیر، جنگاہ کی آنکھوں کے تلے پھر گئی تصویر، پیاسوں کا خیال آ گیا حالت ہوئی تغیر، یاد آئی بھری مشق کلیجے پہ لگاتی، طاقت نہ رہی ضبط کی احمد کے وسیع کو، نزدیک تھا صدمے سے گشا جائے علی۔
اس کے تسلسل میں حضرت عباس علیہ السلام جب کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت عباس کو جو منظر بیان کیا جاتا ہے، جو راوی کہتے ہیں اور جو حالات مقتل میں لکھے ہیں کہ ان کو اجازت ملنا محال تھی اور حضرت عباس بڑے پریشان تھے، اور اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ گود کے پالے جو ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ شہید ہو کے پڑے تھے. تو اس کی منظر کشی حضرت عباس کی حوالے سے یہ کی ہے امیر انیس نے. جب لاشِ قاسم کو علمدار نے دیکھا، قبضے کی طرف غیث سے جرار نے دیکھا، منہ بھائی کا رو کر شہ ابرار نے دیکھا، کی عرض بڑا داغ نمک خوار نے دیکھا، تیگوں سے عجب سروے رواں کٹ گیا آقا، واللہ کے دل زیز سے ہٹ گیا آقا. عباس گرے پاؤں پہ گردن کو جھکا کر، رونے لگے شہ بھائی کو چھاتی سے لگا کر. بانوں نے کہا گشت سے سکینہ کو جگا کر، صدقے گئی دیکھاؤ چچا جان کو جا کر. اس طرح جو شاہ شہداء روتے ہیں بی بی، سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں. یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بے آس، اودے ہوئے جاتے تھی لبے لال یہ تھی پیاس. زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس، عباس نے گودی میں لیا آ کے بسد یاس. بہتے تھے جو آنسو خلف شیر خدا کے، سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے. عباس کو رو کر کہا کیا، عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی. عباس نے فرمایا بسد اشک فشانی، اللہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانی. لو گود سے اترو تو ہم جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ. یہ سنتے ہی اس پیاسی میں ایک جان سی آئی، فضا گئیں اور دوڑ کے مشکیزے کو لائیں. یوں کہنے لگی رو کے وہ شبیر کی جائی، میں رن میں چلی آؤں گی گر دیر لگائی. جلد آؤں گا دریا سے یہ فرما کے سدھارو، جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو. یہ سن کے سکینہ نے جو دی مشک بسد غم، آہستہ کہا شہن بہن سے کہ موئے ہم، سنبھلا جو نہ دل بیٹھ گئے قبلہ عالم. عباس چلے گھر سے بپا ہو گیا ماتم، یوں خیمے کے در سے وہ صفدر نکل آیا، گویا کہ کمر برس سے باہر نکل آیا. حضرت عباس رن میں جا رہے ہیں. گھوڑے پہ چڑھے حضرت عباس فلک جا، روح اسد اللہ چلی شیر کے ہمراہ. جاسوس نے دی جا کے خبر فوج کو ناگاہ، آتا ہے بڑا شیر دلاور سوئے جنگاہ. اس سچ کا جواں غرب سے تا شرک نہیں ہے، حیدر میں اور اس میں سر منہ فرق نہیں ہے. جاسوس یہ کہتا تھا کہ صفدر نظر آیا، جرار و وفادار دلاور نظر آیا، بپھرا ہوا مقتل میں غضنفر نظر آیا، سب فوج کو نور رخ حیدر نظر آیا. گردوں پہ ہوا گل کہ یہ قدرت ہے خدا کی، دی خاک کے ذروں نے صدا صلی اللہ کی. گل تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا، زرزیر ہے پنجا کرم ایسا نہیں دیکھا. اقبال و جلال و حشم ایسا نہیں دیکھا، سرداروں میں ثابت قدم ایسا نہیں دیکھا. طوبہ ہو تو ایسا، میں کامل ہو تو ایسا، ایسا علم نور کا حامل ہو تو ایسا. اس موقع پر مرزا دبیر نے ایک حضرت عباس کی آمد پہ ایک شعر کہا ہے، اور وہ اگر میں نہ پڑھوں تو یہاں پہ مجھے اپنے طور پہ انصاف نہیں لگتا کہ وہ حضرت عباس کی آمد کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے.
شمشیر 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 نصب دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ ناگاہ بڑے حضرت عباس فلک جا، ذروں میں چلا مہر ستاروں میں چلا ماہ، اشعار رجز تھے کہ چلی سیف ید اللہ، ہٹنے لگے ڈر ڈر کے صفے جنگ سے روباہ، دم بند تھے دہشت سے فصیحان جہاں کے، کہتی تھی فصاحت کے نثار اس کی زباں کے۔ حضرت عباس صرف تلوار سے نہیں اپنی فصاحت سے بھی جنگ کر رہے تھے۔ لڑتا ہوا پہنچا لب ساحل جو وہ صفدر، یاد آ گئی بس تشنگ یہ آل پیمبر، رہوار نے دیکھا رخ عباس کو مڑ کر، سمجھے کہ ہیں گھوڑا بھی بہت پیاس سے مستر، آنکھوں سے رواں ہوں گے وہاں اشک سکینہ، بہتر ہے کہ اب جلد بھرو مشک سکینہ۔ آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں ناچار ہیں ناموس محمد، سرور کے عزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، گلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ اکبر کی جوانی کا کسی رانڈ کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کے نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دولہا کو کوئی روتی ہے سرزانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو۔ بی بی سکینہ قید میں، اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھیں ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھیں بابا ہی کا بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہے ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو۔ منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یہاں بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، رودات سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگاویں گے میری جان، عباس علی پانی پلاویں گے میری جان۔ بی بی بہت مضطرب تھی، وہ کہتی تھیں سینے میں تڑپتا ہے میرا دل، مر جاؤں تو آسان ہوں اماں میری مشکل، اس دکھ کی میں اب ہو نہیں سکتی متحمل، راضی ہوں مجھے تیغ سے کوئی کرے بسمل، بابا کی جدائی نے یہ بےتاب کیا ہے، کانوں کا بھی اب درد مجھے بھول گیا ہے۔ گش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کس و پرغم، ہر بیوی کو بس ہو گیا ایک سکتے کا عالم، بانوں نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتہ سید اکرم، جانو جگر شاہ مدینہ کو گشایا، فریاد ہے فریاد سکینہ کو گشایا۔ یہاں ہائے سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم میں محل میں ہوا بیدار، منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک 4 برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی۔ جب تشت طلائی میں رکھا تھا سر سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر، جا کر در زندہ پہ پکارے وہ بداختر، لے جاؤ کوئی آ کے سرے سر دے بے سر، خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگھا دو، سر باپ کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو۔ روتے تھے در زندہ پہ گئے سید سجاد، سر باپ کا ہاتھوں میں لیا بادل ناشاد، زندہ میں چلے کرتے ہوئے نالہ و فریاد، جا پہنچے تو رانڈوں سے کیا رو کے یہ ارشاد، شبیر کا سر آیا ہے تعظیم کو اٹھو،
زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو۔ سر پیٹیں یہ سنتے ہی سبھی بیویاں باہم، زینب نے کہا کرتی ہیں تسلیم یہ پرغم، ہاتھوں پہ لیا پھر سر سردار دو عالم، سر پیٹ کے سب بیویاں کرنے لگی ماتم، سر ہاتھوں پہ بھائی کا بہن کے جو دھرا تھا، ایک نور خدا چار طرف جلوہ نما تھا۔ پھر تھام کے شانے اسے بانوں نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا، سر خاک پہ سجدے کے سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا، بابا میرے سر ہے، بابا کا میرے سر ہے، یہ پہچان گئی میں، ان خون بھری زلفوں کی قربان گئی میں۔ چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں پہ منہ رکھ دیا منہ پر، لکھا ہے کہ جنبش میں تب آئے لب اطہر، حضرت نے بھی اعجاز سے چومے لب دختر، وہاں ہو گئی آنکھیں شہ مظلوم کے سر کی، بیٹی پہ عجب یاس سے حضرت نے نظر کی۔ بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا؟ سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہے جو میرے ہوتے تھے تکیا، اب منہ سے نکلتا ہے کلیجہ میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں ہے جس پہ سوتی تھی لپٹ کر۔ اتنے میں کہا شمر ستم گر نے یہ آ کر، لے جاؤ بس جلدی سے سرے سبت پیمبر، حاکم کا مجھے یہ حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دم بھر سے زیادہ نہ رہے سرور سرور، روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو ہوا لے کر اسر۔ نادا نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار، تن کانپ گیا سہم گئی وہ جگر افکار، بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غمخوار، جاں اپنی میں دوں گی پہ سر دوں گی نہ زنہار، کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو، دیکھا نہیں جی بھر کے ابھی اپنے پدر کو۔ سن لو یہ وصیت میری تم سب کے میں قرباں، تم بھی نہ اسے دیجو سرے سرور ذیشاں، جھنجلا کے مجھے قتل کرے گا یہ بدیماں، سر باپ کر رکھ دیجیو میری قبر میں اماں، ہوگا نہ کلک روح میری شاد رہے گی، واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔ دیوڑی سے سکینہ کی سنی شمر نے تقریر، زندہ میں گیا چیبہ جبیں دست بشمشیر، تھرائے حرم سہم گئی دختر شبیر، فرمانے لگے اس سے یہ تب عابد دلگیر، اس ظلم رسیدہ کو نہ آزار دے بس کر، معصوم سکینہ کی یتیمی پہ ترس کر۔ ظالم نے بزور اس سے سرے شاہ کو چھینا، اور لے گیا زندہ سے سرے شاہ مدینہ، رانڈے تو لگی پیٹنے رو کر سر و سینہ، اور مر گئی بس ہائے پدر کہہ کے سکینہ، ایک دھوم تھی خانہ زندہ میں بکا کی، تھا شور کے شبیر کی عاشق نے قضا۔ ماں بولی کہ بچی تیری صورت کے میں صدقے، ہائے ہائے میری پیاری تو جدا ہو گئی مجھ سے، ماں چھوٹی سی میت تیری کن آنکھوں سے دیکھے، آخر ہوئی بی بی نہ اٹھائے گئے صدمے، مادر تیری مظلوم کے قربان سکینہ، معصوم سکینہ میری نادان سکینہ، ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں میں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہے خاک
جو تن ہوگا تمہارا یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا اس بین سے بانوں کے ہوا شور قیامت، اور زینب و کلثوم بھی روتی تھی بشدت، عابد کو بھی تھی چھوٹی سن کی بڑی الفت، خاموش انیس آگے نہیں لکھنے کی طاقت، درگاہ الہی میں یہ اس وقت دعا کر، ظاہر ہمیں شبیر کا اے بار خدا کر۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ عنۃ اللہ۔